ایک ایسا مجاہد جسے اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کا لقب دیا، اور انہوں نے 100 سے زیادہ جنگوں میں حصہ لیا اور کبھی کسی جنگ میں شکست نہیں کھائی۔ ان کے نام سے ہی ایرانی اور رومی سلطنتوں پر دہشت کے بادل منڈرانے لگتے تھے، اور ان کے وجود کا کوئی حصہ ایسا نہ تھا کہ جس پر تیر، تلوار، نیزے یا خنجر کے زخم کے نشانات نہ ہوں۔ ہم بات کر رہے ہیں حضرت خالد بن ولید رجی کی، جنہوں نے اپنی موت کے وقت میدان جنگ میں شہادت نہ پانے پر یہ کہا کہ اب مجھے سخت افسوس ہے کہ میں ایک بورے اونٹ کی طرح جان دے رہا ہوں۔ مجھے سخت شرمندگی ہے کہ میں میدان جنگ میں شہید نہیں ہو سکا، اور اللہ قیامت تک کبھی کسی بزدل کو سکون اور اطمینان نہ دے۔ خالد بن ولید صرف عالم اسلام کے نہیں بلکہ تاریخ انسانیت کے بھی ہیرو ہیں۔ انسانیت کی تاریخ میں ان سے بے ڈیدھا فوجی، حاکم عملی اور جنگ کا ماہر پیدا نہیں ہوا۔ حضرت خالد بن ولید جب جنگ میں جاتے تو دشمن کو بالکل کچل کر رکھ دیتے۔ کسی دشمن کو اس قابل نہیں چھوڑ ڈھاتے کہ وہ دوسری فوج کے ساتھ مل کر دوبارہ ان کے خلاف کوئی مزاحمت کر سکے۔ حضرت خالد بن ولید قریش کے ایک قبیلے سے تعلق رکھتے تھے اور پیدائشی ایک جنگجو تھے۔ ان کے قبیلے کا کام ہی جنگ کرنا تھا۔ ان کے والد نے ان کو جنگی حکمت عملی، تیر اندازی، گھڑ سواری، نیزے بازی، تلوار بازی، چھپ کر وار کرنا، تعقب کرنا جیسے تمام حربی علوم سکھائے تھے، اور اس وقت یہ عربوں کا عام رواج تھا۔ عرب کا ہر جنگجو یہ سارے علوم سیکھتا تھا۔ مسلمانوں کا میدان جنگ میں حضرت خالد بن ولید سے پہلا تعارف جنگ احد میں ہوا تھا۔ خالد بن ولید کفار کی طرف سے للا بڈاہنے کے لیے میدان میں آئے۔ اس وقت آپ ایمان نہیں لائے تھے۔ جنگ احد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کے گھڑ سوار دستوں کو آتا دیکھ کر 40 تیر اندازوں کو پہاڑی پر بھیج دیا اور حکم دیا کہ چاہے جو ہو جائے تم لوگوں کو اپنی جگہ نہیں چھوڑ ڈالنی ہے۔ جنگ احد میں جب مسلمانوں کو کامیابی حاصل ہونے لگی تو مال غنیمت جمع کرنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ ان 40 تیر اندازوں میں سے کچھ حکم کی تعمیل نہ کرتے ہوئے پہاڑی سے نیچے آ گئے، جس کا بھرپور فائدہ خالد بن ولید نے اٹھایا، جس سے کفار کی گھڑ سواروں کی فوج کو موقع مل گیا کہ مسلمان کی پشت پر حملہ کر سکے۔ اس حملے کے نتیجے میں جس کی قیادت خالد بن ولید کر رہے تھے، جس میں 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، جو مسلمانوں کے لیے ایک شدید چوٹ تھی، یہ بات لگ بھگ 609 عیسوی کی ہے، جب عبیدیہ میں قریشوں سے صلح کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے مکہ تشریف لائے اور خالد بن ولید کو ملاقات کے لیے بلوایا۔ لیکن خالد بن ولید مکہ سے غائب ہو گئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر حاضر نہیں ہوئے۔ خالد بن ولید کے بھائی ولید بن ولید، جو کہ ایمان لا چکے تھے، انہوں نے خالد بن ولید کو بہت تلاش کیا لیکن ناکامیاب رہے۔ پھر آخر میں انہوں نے خالد بن ولید کے نام ایک خط لکھ کر اسلام کی دعوت دی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کرنے کی گزارش کی۔ اس خط کو پی اوچ کر خالد کے دل میں مدینہ جانے کی خواہش ہوئی۔ پھر خالد بن ولید عثمان بن طلحہ و حضرت عمر بن عاص کے ساتھ مدینہ پہنچے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سن کر خالد بن ولید، عثمان بن طلحہ اور حضرت عمر بن عاص اسلام سے بہت متاثر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا۔ قبول اسلام کے بعد خالد بن ولید پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص نگاہ کرم فرمائی اور سیف اللہ کا خطاب عطا فرمایا۔